اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران، ہم لوگ ہر سورہ اعراف کے ترجمہ سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، کوئی غلطی ہونے پہ ہمیں بھی معاف کرے اور ہمیں بہتر سے بہتر علم عطا فرمائے، تاکہ ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں علم اور عقل دیا ہے اسے ہم کھل کے بیان کر سکیں، اور آپ بھی اسے پسند فرمائیں۔ اور آپ سے تہہ دل سے گزارش ہے کہ قرآن اور حدیث اور اللہ کی کوئی بھی بات کو اگر آپ تک پہنچے تو برائے مہربانی آپ اسے اپنے تک روک مت رکھیے، آپ اس کو آگے بھی بڑھائیے، آگے بھی شیئر کیجیے، تاکہ دین کی باتیں ہر گھر اور ہر دل و دماغ تک پہنچے۔ یہ بھی ایک دعوت توحید ہے کہ آپ سنیں اور آپ سن کے اس کو آگے بڑھائیں۔ ہاں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہونے پر آپ مجھے ضرور مشورہ دیں کہ کہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھی سدھار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ بہرحال، جیسا کہ ہم لوگ سورہ الاعراف کی ترجمہ سن رہے تھے، 137 تک سن چکے تھے، ایک بار پھر سے 137 سنیں گے، اور ایک ویری سمری میں دوبارہ سمری کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید لے کر کے فرعون کے پاس پہنچے، اور فرعون کس قدر مغرور اور تکبر میں آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کیا اور توہین کرنے کی کوشش کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ ہلکے عذاب اتارے تاکہ اس کے سمجھ میں آوے، لیکن پھر بھی اس کو سمجھ میں نہ آیا اور تکبر میں رہا۔ آخر کار جو ہے کہ اس نے کہ بنی اسرائیل پر پھر سے ظلم و تشدد شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل پڑے، اور وہ کہ اس کا نام تھا بحر کلزم یا پھر بحر احمر بھی کہا جاتا ہے، اور آج کی تاریخ میں اس کو گلف آف سوئس ہے نا، سوئس کی کھاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی تقریباً 130 فٹ ہے، اور چوڑائی دیکھا جائے تو 32 کلومیٹر ہے۔ جب ایجپٹ سے نکلتے ہیں اور سعودی عرب کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ راستے میں ہی پڑتی ہے۔ نیل کے پاس پہنچے، اور ادھر پیچھے سے فرعون کی پوری فوج آ رہی تھی کہ ان کو ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے وغیرہ۔ تو جب مصر ندی کے قریب پہنچے، شاید مصر نام قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن شاید وہی ہے، بہرحال۔ تو جب وہ دریا کے پاس پہنچے تو دریا کے پاس راستہ بند ہو گیا، آگے دریا تھی، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اب آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، پیچھے جا نہیں سکتے، آگے دریا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ، تم اپنی عصا، اپنے جو ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ہو، اسے دریا پر مارو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر مارے تو وہ دریا دو کنارے میں بالکل ایسے ہٹ گئیں، ایک اس طرف پانی بیچ سے بالکل خالی ہو گیا، بالکل پلین راستہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے اس راستے سے آگے نکل پڑے۔ ادھر پیچھے سے فرعون کی لشکر بھی چلی آ رہی ہے نا۔ ادھر آگے کہ بنی اسرائیل جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فرعون کی لشکر بالکل جب بیچ دریا میں آ گئی، اور ادھر بنی اسرائیل دریا سے بالکل آگے نکل گئے، ہے نا، تو اللہ کا حکم ہوا اور دریا کا پانی بالکل آپس میں ایسے واپس مل گیا،
واپس دریا ہو گیا اور پوری کی پوری فرعون کے لشکر ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، فرعون بھی اس میں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہاں تک ہم لوگوں نے ترجمہ سنا تھا. آگے ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو، جس قوم کو یہ فرعون اور فرعون والے جو ہیں کہ بہت گرا کے دیکھتے تھے، بڑا اس پہ ظلم اور تشدد کرتے تھے، ان کو نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہے نا، ان کو بالکل کیا لیجیے حقیر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان سے کام لینا، مزدوری کرنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، یہ ان کی فطرت میں تھا، ان کی شوق میں تھا، ان کی کھیل میں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بنی اسرائیل کو جو ہے کہ وہ پریشان کرتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے کہ فرعون کے اس ظلم سے نجات دلائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل پر اتنی اپنی رحمت عطا فرمائی کہ جو ہے کہ نہ کہ ان کو صرف فرعون سے نجات ملی، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کی ایک اچھی شاخ بنا دی، ایک اچھی جو ہے کہ ان کو حیثیت بنا دیا، آزاد بنا دیا. جہاں پہلے وہ غلام تھے انہیں آزاد کر دیا. مگر دیکھیں میں مگر کہہ رہا ہوں، مگر یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ جب اس قرآن پاک میں، یہ قرآن پاک جب وحی کے ذریعے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد اور دلیل یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل، یہ جو یہودی ہیں، جو قوم آج آپ کے نافرمانی کر رہی ہے، اس قوم کو میں نے کس طریقے سے فرعون اور اس کے ظلم سے آزاد کرایا. ایک بات. دوسری بات کہ پھر یہ قوم آزاد ہونے کے بعد کس طریقے سے جو ہے کہ ہر موقع پر کیسے ان لوگوں نے نادانیاں کی ہیں، ہے نا، اس کے باوجود بھی میں ان کو معاف کرتا آیا، ان کے اوپر رحم کرتا آیا، اور یہاں تک کہ میں نے ان کو ایک اچھے مقام عطا فرما دیا. اور آج یہ قوم آپ کی نافرمانی کر رہی ہے. تو یہ تمام واقعات آپ پر وہی ہوئی کہ آپ انہیں بتا دیں، ان کو ان کی حقیقت سنا دیں. اور یہ بات سچ ہے کہ جب یہ تمام واقعات جو ہے بنی اسرائیل کو سنائی گئی، بتائی گئی، ہے نا، تو وہ مانے تو، اور وہ تو حقیقتاً مانتے، کیونکہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب اتری، توریت، ہے نا، توریت آسمانی کتاب ہے. یاد رکھیے دنیا میں 4 آسمانی کتابیں ہیں، ہے نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. ٹھیک ہے نا. اور یہ چاروں آسمانی، کسی دنیا کے کوئی شخص نے نہیں لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تو لوگوں نے اس کو کچھ بدلنے کی کوشش کیا، حالانکہ آج بھی یہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، ہے نا. تو حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری، تو یہ زبور پر لوگوں نے یہ بنی اسرائیل ہی تھے جنہوں نے اتنا زیادہ اس میں بدلاؤ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے کہ زبور کو پھر اٹھا لیا. ان کے کوئی بھی چیزیں، کوئی صفحہ، کوئی پنہ باقی نہیں اللہ رکھے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ جو اس قوم کے لوگ تھے، جو اس کو ماننے والے تھے، ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. تیسری کتاب جو ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں، جس کتاب میں جو اللہ کی آیتیں تھی، اس کو لوگوں نے چھیڑ خانی کی، اس میں بھی تھوڑی بدلاؤ کیے، رد و بدل کیے. اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب میں ایک ہی توحید تھی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ صرف ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کتابوں میں ہمارے آقا، محبوب کبریا، رحمت دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیم کثیرہ کی آنے کی پوری ٹھوس
باتیں لکھی تھیں، بتا دی گئی تھیں کہ ایک نبی اترے گا جو آخری نبی ہوگا، اور اس کی جو مذہب ہوگا وہی سچا مذہب ہوگا، وہی سچا دین ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ کس طریقے سے اترے گا، اس طریقے کا ہوگا، یہاں پیدا ہوگا، یہاں پہ ہجرت کرے گا، ایسے وہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی، ہے نا۔ تو یہ جو یہودی ہوئے یا جو تمام نصارہ ہوئے، یہ جو پڑھے تھے بالکل، تو وہ تو جانتے تھے، وہ یقین کرتے تھے کہ ایسا ہے، اور انفیکٹ یہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب دعوت توحید دیے، تو یہ معلوم تھا کہ ہاں یہ جو ہیں کہ سچے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مگر صرف ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جو حسد ہے نا، ایک جلن کیا تھی کہ تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل سے ہوئے، ہے نا، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جن کی تمام پیغمبروں میں افضل ہیں، امیر ہیں، امام ہیں، ہے نا، وہ بنی اسماعیل سے ہوئے، ہے نا۔ تو بس یہ بس اسی وجہ سے یہ جو ہے کہ اس حسد میں یہ انکار کرتے رہے، اور آج بھی جو ہے کہ انکار کرتے رہے، پھر اللہ نے جو ہے کہ ان کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ جو ہے کہ ان کا معاملہ تو اب ہمارے ذمہ ہے، اب ہم ان کو دیکھ لیں گے، انہوں نے خود پہ ظلم کیا اور خود کو خسارے میں ڈالا، اور آخرت میں بھی یا خود کو خسارے میں ہی ڈالیں گے، اس کا انجام بخوبی دیکھ لیں گے۔ بہرحال تو ہم لوگ تھے کہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اتارنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھو یہ تمام واقعات جو ہیں یہ صحیح ہے نا، اور ان کو سنا دو، ان کو بتا دو، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں دی ہے، ہم تک پہنچائی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تو ہم لوگ ایک بار پھر سے 137 پہ غور کرتے ہیں، اور جن بیچاروں کو یہ لوگ کمزور سمجھتے تھے، انہی کو ملک شام کی زمین کا، جس میں ہم نے زرخیز ہونے کی برکت دی تھی، اس کے پورا پچھم سب کا وارث مالک بنا دیا، اور چونکہ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظالموں پر صبر کیا تھا، اس لیے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا پورا ہو گیا، اور جو کچھ فرعون اور اس کے قوم کے لوگ کرتے تھے اور جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، سب ہم نے برباد کر دیا۔ بے شک فرعون برباد ہو گیا، اس کی تمام عمارتیں وغیرہ برباد ہو گئی، اور فرعون کا تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی ان کا جو ممی ہے وہ آج بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، تمام طرح کی دلیلیں ہیں، اور یہ اسلام کا یہی ساری دلیلیں ہیں کہ اسلام واحد ایک سچا مذہب ہے۔ اس کی کتاب دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، یعنی کہ قرآن پاک دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، اس کا ایک ایک آیت لفظ و لفظ بالکل ایک ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، لینگویج الگ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ہمارے بتانے کا طریقہ الگ ہوگا، ان کے بتانے کا طریقہ الگ ہوگا، لیکن مین جو لفظ اور ترجمہ ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اب ہم لوگ آگے کے بات پر آتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا، ہے نا، گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے نا، اور بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتار دیا تو ایک ایسے لوگوں پر سے گزر جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے پرستش پہ جمع بیٹھے تھے، تو ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل سے کہنے لگے اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود بت ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ ذلیل لوگ ہو۔ اب دیکھیں جیسے میں نے بتایا نا، یہ بنی اسرائیل جو ہے نا غضب کی قوم تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے ان کو فرعون کے ظلم سے بچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ ان کو گائیڈ لائن کر کے ایک صحیح راستے پہ لے گئے، مگر ان کا جب گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا، وہ قوم تھی ملائکہ، ہے نا، ملائکہ کیا تو نام تھا اس کا، ایک سیکنڈ رکی میں بتاتا ہوں۔ وہ قوم تھی، قوم عمالقہ تھی، ہے نا، عمالقہ تھی جو پرانے پشتانے وہی
बुत परस्तिश वो भी करती थी। तो जब इन लोगों ने जब उनको उस कौम को देखा तो ये भी जो है कि वही कहने लगे कि बस हमारे लिए भी कोई बुत तराश दीजिए ताकि हम इसकी इबादत करें। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़बरदस्त इनकी खबर ली, बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, जिस चीज़ से हम तुमको निजात दिलाए हैं तुम फिर उसी में जाना चाहते हो। और उन्होंने बहुत डांटा फटकारा। बहरहाल ठीक है, यह लोग जिस काम में लगे हैं यह तबाह किया जाएगा और उनका यह काम महज बेबुनियाद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको समझाएं कि ये जो कौम कर रही है ये बेबुनियाद है और इनका सब काम तबाह हो जाएगा, है ना। ये लोग जिस मज़हब पर हैं वह यकीनी बर्बाद होकर रहेगा और जो अमल ये लोग कर रहे हैं वो सब मिट्टिया मेट हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर वे में उनको समझाया, ठीक है ना। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारे माबूद तजवीज़ कर दूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहां वालों पर फौकियत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद नहीं, तुम क्या चाहते हो कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और को तुम अपना खुदा बनाना चाहते हो, जबकि अल्लाह ने तुम पूरी जहां पर उसकी हुक्मरानी है ना, और तुमको भी जो है कि इतनी बड़ी फौकियत दी है, ठीक है ना। मूसा ने ये भी कहा कि क्या तुम्हारा ये मतलब है कि खुदा को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर मैं दूसरे को तुम्हारा माबूद तलाश कर दूं, है ना। और वह वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटियों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारे औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइश थी। बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह से उनको समझाएं। और वह वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन वालों से बचा लिया और तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुंचाने थे, और जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइश थी। बेशक ये देखिए, ये जब बनी इसराइल को लेकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, दरिया क्रॉस कर गए, फ़िरऔन गर्क हो गया, है ना। और उसके बाद जो है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को काफ़ी फजीलतें अता फरमाई और उनको जितना गिराया जाता था अल्लाह ताला ने उनको और अच्छी रहमतों से इन्हें मालामाल कर दिया, है ना। उसके बाद फिर देखिए इनकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी कह लिया जाए, है ना, और इनकी कितनी जगहों पर इन्होंने इसी तरीके से ऐसा काम किए हैं कि जिसके वजह से कुरान पाक में अल्लाह ताला को इनके बारे में डिटेल में बताना पड़ा है ना, ताकि ये जिस तरीके से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, और हक़ ये है कि आज भी ये मुसलमानों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, है ना। तो इन्होंने अल्लाह ताला की उन रहमतों को हर वक्त बार हर वक्त जो है कि भुलाते आए हैं, है ना, और उल्टा जो है कि कुछ ना कुछ अपना दिमाग लड़ाते आए। तो यहाँ पर भी जब अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी फौकियत से नवाज दिया, इनके ऊपर इतना बड़ा अपना रहम अता फरमा दिया, तो उसके बाद भी इन्हें समझ में ना आया, तो इनके अक़ल को देखिए कि जब ये एक ऐसे कौम से गुजर रहे थे जहाँ पर बुत परस्तिश हो रही थी, तो उसको देख करके इनके दिमाग में फिर शैतानी अमल दौड़ पड़ा, शैतान ने फिर इनको बहकाया और इन्होंने इस बात के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहें कि आप भी हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़, ऐसा बुत तराश दीजिए जिसकी हम इबादत कर सकें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत ज़बरदस्त डांटा कि ये तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे जहन में चल रहा है कि जिस अल्लाह ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी रहम का मामला अता फरमाया है और तुम जो है कि बजाय उसका शुक्रगुजार करने के, शुक्र का अदा करने की, तुम जो है कि शरीक ढूंढ रहे हो। अल्लाह ने बुत परस्ती से मना किया और तुम बुत ढूंढ रहे हो, है ना। तो ये तो अल्लाह ताला की भाई इबादत तो ऐसी होनी चाहिए कि हमने बस दिल में एहसास, अल्लाह का एहसास कि अल्लाह पूरी कायनात का जो मालिक है, जो खालिक है, हर जगह जो मौजूद है ना,
ہم یہاں پہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو جب میرا ہاتھ ایسے یوں اٹھے ہے نا، تو یہ احساس ہو کہ اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھا دیا. جب ہم سجدے میں سر جھکائیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جب اندر قلب کے اندر جب روحانی کہتے ہیں کہ اللہ پر جب یقین ہوتا ہے نا، تو آٹومیٹک قلب کے اندر، دل کے اندر اللہ کا جو کہہ لیجیے جو بس جاتا ہے نا، اس کا جو نور سے ہمارا دل منور ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے ہم اللہ کو کیسے پرستش کریں، اور کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہے نا، کہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے. یہ تو وہ آدمی کہے گا نا کہ جس کے دل میں اللہ کا نور نہ ہو. ہمارے دل میں تو اللہ کا نور ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک ایک واحد اللہ ہے جس نے پورے خلقت کو پیدا کیا. تو جب ہم اللہ پہ یقین کر لیں گے نا، اور جب ہم اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پھر ہمیں کسی تصویر کی، کسی بت کی اور کسی مورت کی ضرورت نہیں ہوگی، ہے نا. ہمارا اندر ایک ایمان، یہ ایمان کی جو روشنی ہے نا، وہ ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے، اور ایک ڈائریکٹ اللہ جس سے ہمارے دل کے اندر جو ہے کہ بس جاتے ہیں، رچ جاتے ہیں، ہے نا. جب ہم نماز میں ایسے نیت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ایسے جب رکوع کرتے ہیں اور جھکتے ہیں نا، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس مالک کائنات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا جو پوری کائنات کا مالک ہے. رب اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں جو ہے کہ موت آنی ہے، مرنے کے بعد واپس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس کے سامنے ہم نے سارے ہمارے عمل کا کچا چٹا کھل جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس جب ہمارے اندر ایمان جاگتا ہے نا، تو یہ احساس بھی جاگ جاتا ہے. یہ احساس کو جگانے کے لیے ہے نا، ہمیں اپنے اندر اس بات کو مطلب کہ اللہ پر یقین کرنا ہوگا کہ واحد ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا. اور خود کو ہمیں گواہی دینا ہوگا. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے نا. تو یہ مکمل ایمان جب ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمیں پھر کسی تصویر، کسی مورت، کسی بت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ہمارے اندر بس ہم حاضر ہیں، لبیک اللہ لبیک، ہے نا. اے اللہ ہم حاضر ہیں، نماز میں ہم حاضر ہیں، دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے سامنے حاضر ہے، پھر شکر اللہ ہمارے طرف، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری، تو توریت، زبور، انجیل، اور اس کے بعد یہ قرآن. 3 کتابیں تو بدل دی گئی ہے نا. زبور تو اللہ نے اٹھا دیا، مگر یہ قرآن رہ گئی، اور یہ قرآن قیامت تک رہے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یعنی کہ یہ کتاب قیامت تک رہے گی، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے دیکھا. تو جب ان بنی اسرائیل نے اس طرح کی باتیں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ ان کو سمجھائیں، ان کو ڈانٹیں، ان کو بگڑیں، یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو یاد نہیں ہے کہ اللہ نے، حالانکہ ہم نے تم کو ساری خدائی کی فضیلت دی. بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جب وہ لوگ تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو چن چن کر قتل کر ڈالتے، اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے واسطے زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑتے. اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی. بے شک تو یہ تمام باتوں سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دی اور تمام دنیا والوں کو نصیحت دی. تو بہرحال انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی. صدق اللہ العظیم.